والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ رشد و ہدایت کی جانب سے ایک سلسلہ بنام عقیدہ ختم نبوت کی رشد و ہدایت دے کر حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ قرآنی آیات، احادیث نبویہ، اقوال صالحین اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشن گوئی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 40 کم و بیش 40 جھوٹے نبی نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے، اس کے بارے میں یہ بیان چل رہا ہے۔ پچھلے سلسلے کے اندر ہم نے ایک جھوٹے نبی کا قصہ جس کا نام عبدالحق بن سبعین مرسی کا سنا تھا۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے قصے کی طرف، جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا شخص کس طریقے سے ذلیل و خوار ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا آخری انجام کیا فرمایا۔ چنانچہ با یزید روشن جالندری نامی ایک شخص تھا، ہندوستان کے شہر جالندر میں پیدا ہوا، اور یہ وہی شخص ہے جس نے سرزمین ہند میں سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کا نبوت کا دعویٰ 971 ہجری میں ہوا۔ اپنے علم و تصنیف اور حقائق و حکمت کے نام پر لوگوں کو متاثر کرنے لگا۔ اس کا دوست جو بالکل سچا پکا مسلمان تھا اور بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ولی کامل صوفی بزرگ جن کا مزار شریف ملتان میں ہے، ان کا وہ شخص مرید تھا۔ مگر یہ ملعون حضرت شیخ زکریا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر اولیاء اللہ کی تنقیص کرتا رہا، ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتا رہا، اور نئی نئی باتیں گھڑ کر لوگوں کو وحی الہی کہہ کر سناتا۔ اس کا دائرہ کار ہند سے افغانستان تک پہنچ گیا، اور ہزاروں لوگ اس کے مطیع ہو گئے۔ کچھ غیر مسلم اور بہت مسلمان اس کے گروپ میں شامل ہونے لگے۔ مصنوعی دین کے احکام بڑے عجیب تھے جن پر عمل کرنا فرض تھا، یعنی جو دین اس نے خود ساختہ گڑھا تھا، لوگوں کے اندر رائج کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بڑا عجیب تھا۔ اس کا پہلا کام کیا تھا؟ غسل جنابت، یعنی جو غسل فرض ہوتا ہے اس کے لیے پانی ضروری نہیں تھا، یعنی غسل جنابت ضروری نہیں تھا۔ مصنوعی دین کے احکام بہت عجیب تھے، یعنی جو دین اس نے خود گڑھا تھا اور لوگوں کے اندر رائج کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بڑا عجیب و غریب اس کے معاملات تھے۔ ان میں سے پہلا یہ تھا کہ غسل جنابت ضروری نہیں تھا، یعنی جو غسل فرض ہوتا ہے وہ کرنا ضروری نہیں تھا، بلکہ صرف جسم پر ہوا لگنے سے جسم پاک ہو جاتا تھا۔ نمبر 2، جو اسے نہ مانے وہ کافر اور واجب القتل ہوتا۔ نمبر 3، اس کو نہ ماننے والے کا ذبیحہ حرام تھا۔ نمبر 4، نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں تھا۔ نمبر 5، اہل اسلام کی وراثت مسلمانوں کے ورثہ میں تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ با یزید کی ملکیت میں ہوتی تھی۔ نمبر 6، اہل اسلام کا قتل کرنا فرض تھا۔ نمبر 7، 4 عناصر آگ، ہوا، پانی، مٹی یہ انسان کو پاک کر دیتے ہیں، یہ اس کا عقیدہ تھا، یعنی غسل اور وضو وغیرہ کے لیے پانی شرط نہ تھا، بلکہ اگر آگ کی تپش، پانی کا چھڑکاؤ، ہوا کا جھونکا اور مٹی کا غبار اگر کسی شخص سے لگ کر گزر جائے تو بندہ پاک ہو جائے گا، یہ اس کا عقیدہ تھا۔ یہ نامراد ذلیل اپنی نبوت پر کچھ آیات اور احادیث نبویہ بھی پیش کرتا تھا۔ اکبر بادشاہ مغل نے اس پر حملہ کیا مگر ناکام رہا، اور مسلسل اس کے گروہ کے ساتھ مغل بادشاہ نبرد آزما ہوتے رہے مگر ناکام ہی رہے۔ یہ بہت ہی مضبوط اور طاقتور ترین فوج کا سپہ سالار بھی بن چکا تھا۔ اکبر بادشاہ نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا، اور پھر آخر کار افغانستان کے شہر بہتر پور میں اسے ہلاک کر دیا،
اور اس کی قبر وہیں پر موجود ہے، اور جو اس کے کچھ پیروکار زندہ رہ گئے تھے اس کو ان تمام لوگوں کو اکبر بادشاہ کے نیچے والے طبقے نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا اور ان کو قتل کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ لوگ جہنم واصل ہوئے۔ ناظرین اکرام، اس پورے سینیریو میں اگر دیکھا جائے دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ نمبر ایک، بغیر شیخ و مرشد کے رہنما بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یقیناً اگر اپنی ڈور کسی شیخ کے ہاتھ میں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ فضل فرماتا ہے اور اس شخص کو گمراہ اور راہ بھٹکنے والا انسان نہیں بناتا۔ نہ وہ گمراہ ہو سکتا ہے اور نہ وہ گمراہ کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ یہ لڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس کا آخری سرا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک میں ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ہم کسی شیخ سے طالب ہوتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، تو یہ سلسلہ در سلسلہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچتا ہے، اور یقیناً جس کا نسب یا جس کی نسبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر بے حد فضل فرماتا ہے اور اسے گمراہ ہونے نہیں دیتا۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک زندگی کے اندر اچھے دوست کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دوست اچھا ہے اور وہ نیکی کا حکم دے رہا ہے تو یقیناً آپ ایک بہت قابل رشک انسان ہیں کہ آپ کا دوست گمراہی میں ڈالنے والا نہیں بلکہ وہ سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔ اور یقیناً شیخ و مرشد سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر جو سیدھی راہ دکھانے والے بھی ہوتے ہیں اور آپ کا سلسلہ حضور تک پہنچانے والے بھی ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کر دوست نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ کے والدین، پھر دیگر اعزاء و اقرباء، اور پھر دوست و احباب جو نیک ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ یہ ہمیں اچھی صحبت و سنگت نصیب فرمائے، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پر پہرا دینے والے ہوں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پر عمل کرنے والے ہوں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد حسن رضا المہدوی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے کے اندر ایک اور ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے شخص کا انجام اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کیا معاملہ فرمایا اور کس طریقے سے برباد ہوا سننے کی کوشش کریں گے۔ جب تک اپنے میزبان محمد حسن رضا المہدوی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔